بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کا تیسرا لیکچر ہے، اور اس میں ہم کمپیوٹرز اور ہیومن کی باہمی انٹریکٹیویٹی کو دیکھیں گے کہ کیسے لوگ کمپیوٹر سسٹمز کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ٹاپکس پہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ہارڈ ویئر پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، کس طرح کا ہارڈ ویئر ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کون کون سے موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ بنیادی قسم کے رولز ہیں جو کہ ہیومن کے کمپیوٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، اور پھر کچھ سبسائڈری رولز ہیں، یعنی کہ جو فنڈامنٹل تو نہیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں اور وہ بھی انسانوں کا رول ہے اور وہ کمپیوٹر کے ساتھ اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ ہارڈ ویئر پہ دیکھتے ہیں۔ ہارڈ ویئر پلیٹ فارمز میں جو سب سے پرانی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیسک ٹاپ ہے۔ ڈیسک ٹاپ پچھلے 35-40 برسوں سے استعمال ہو رہے ہیں، لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہارڈ ویئر سسٹم کی کچھ خصوصیات ہیں، مثال کے طور پہ یہ موبائلیبل ہیں، یعنی کہ ان کو آپ لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کر جا سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ ان کے اندر اسپیسیفک قسم کا ہارڈ ویئر ہونا ضروری ہے، جیسے کہ ماؤس کی بورڈ وغیرہ، مانیٹر وغیرہ، اور ساتھ ہی ان کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ بھی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ کافی زیادہ ہے۔ اس کی جو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں وہ مختلف ہیں بنسبت دیگر کے۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ویب ہے۔ ویب سسٹم انفیکٹ دو کمپیوٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کو آپ کلائنٹ کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو آپ سرور کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم ویب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نیٹ ورک کے ذریعے یہ دو کمپیوٹرز آپس میں منسلک ہوں گے۔ کلائنٹ ہے، کلائنٹ کا کام یہ ہے کہ اس نے ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے سرور کی طرف، اور سرور کا کام یہ ہے کہ کلائنٹ کو رسپانس دے گا۔ اب رسپانس میں وہ ڈینائی بھی کر سکتا ہے کہ جو سروسز آپ نے مانگی ہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اور ان کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جو سروسز آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ ہم فراہم کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ دونوں ایک سیم ہی پیج پہ کام کریں، سیم لینگویج پہ کام کریں۔ اور ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ کلائنٹ یا سرور دونوں اصل میں سافٹ ویئر کریکٹرز ہیں، ہارڈ ویئر کریکٹرز نہیں ہیں۔ مینس کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر پہ کلائنٹ سافٹ ویئر انسٹال کر دیں تو وہ کلائنٹ بن جائے گا، اور اگر آپ اس پہ سرور انسٹال کر دیں تو وہ سرور بن جائے گا۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر آپ دونوں ہی انسٹال کر دیں تو وہ دونوں ہی بن جائیں گے، یعنی کہ کلائنٹ بھی بن جائے گا، وہ سرور بھی بن جائے گا۔ تو ویب سسٹم اصل میں دو رولز کا نام ہے، دو کریکٹرز کا نام ہے۔ پھر موبائل، یہ فیلڈ پچھلے 10 برسوں میں خاص طور پہ سامنے آئی ہے، اگرچہ کہ موبائل فون پہلے سے موجود تھے۔ 1970 میں موبائل فون ایجاد ہو گیا تھا، 1990 میں اسمارٹ فون بھی ایجاد ہو گیا تھا، لیکن ان کی جو پاپولیرٹی ہے اور یوزیج ہے وہ پچھلے 10-20 برسوں میں بہت زیادہ بڑھا ہے۔ اور موبائل کے ساتھ کچھ کنسٹرینٹس ہیں، ایک تو موبائل سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت اسپیسیفک قسم کا ہارڈ ویئر آپ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ مینس کہ اس کے ساتھ آپ براہ راست کی بورڈ لگانا یا ماؤس لگانا عام طور پہ وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے آپ چیزیں اٹیچ کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے عام طور پہ۔ اور موبائل کی ایک اور خاصیت جو ہے اس کی موبلٹی ہے، یعنی کہ آپ اس کو لے کے موو کر سکتے ہیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں، ٹرین میں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری جو چوتھی ہمارے پاس ہارڈ ویئر پلیٹ فارم ہے وہ امبیڈڈ ڈیوائسیز ہیں۔ امبیڈڈ ڈیوائسیز میں ہمارے ڈرون ہیں، اسمارٹ ٹی وی ہیں، اسمارٹ واچیز ہیں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ایسی اسمارٹ ڈیوائس جس کے اندر ایک چھوٹا سا سی پی یو ہوگا، اس میں چھوٹی سی ریم ہوگی، آپ اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز دیں گے اور وہ مل کر کام کر رہی ہوں گی، تو یہ امبیڈڈ ڈیوائسیز میں آ جاتا ہے۔ اب ہم سافٹ ویئر کی کلاسیفیکیشن پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سافٹ ویئر کی کلاسیفیکیشن کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ ایک ہی طرح کے سافٹ ویئر کس طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر سینٹرک اور ہیومن سینٹرک، یعنی کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو کمپیوٹر سینٹرک ہیں اور کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو کہ ہیومن سینٹرک ہیں۔ کمپیوٹر سینٹرک سافٹ ویئر ایسے ہیں جن کا مقصد کمپیوٹر کو مینیج کرنا ہے، اور ہیومن سینٹرک سافٹ ویئر ایسے ہیں جن کا کام انسانوں کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ کمپیوٹر سینٹرک سافٹ ویئر کی اپلیکیشن آپ کے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں یا آپ کے آپریٹنگ سسٹم ہیں یا کمپائلرز ہیں، ان کو آپ سسٹم سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اپلیکیشن سافٹ ویئر ایسے ہیں جن کو کہ انسان استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آفس اپلیکیشن، گیمز، میڈیا پلیئرز، سیل پرچیز کے سسٹم، ویب سائٹس، موبائل ایپس، یہ ساری ہیومن سینٹرک سافٹ ویئر ہے۔
ڈیٹا سینٹرک ورسز پروسیسنگ سینٹرک. کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جن میں ڈیٹا بہت اہم ہے. ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ڈیٹا ہر سافٹ ویئر میں ہی اہم ہے، کیونکہ جب ہم نے پروگرام کی ڈیفینیشن پڑھی تھی پچھلی لیکچر کے اندر، تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرام از اکول ٹو انسٹرکشنز پلس ڈیٹا، یعنی ڈیٹا پہ انسٹرکشن پرفارم کی جائیں گی تو پروگرام بن جائے گا. تو ڈیٹا ہر جگہ اہم ہے، لیکن کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جن کا مین فوکس ہی ڈیٹا پر ہے. جیسا کہ کسی اسکول کا ریکارڈ، کہ وہاں پہ اگر آپ کو کئی برس کے بعد بھی ڈیٹا ریکوائرڈ ہو پچھلا، تو وہ آپ کو ملنا چاہیے. یہ بہت اہم ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کے ساتھ لیگل ایشوز بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اس کے ساتھ ایتھیکل ایشوز بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کچھ سافٹ ویئر میں. اس کے مقابلے میں کچھ سافٹ ویئر ہمارے پاس پروسیسنگ سینٹرک ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ڈیٹا ہوتا تو ہے اور وہ ڈیٹا کے پروپریشن بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ پروسیسنگ پہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کی گیمز ہیں، گیمز میں آپ سے ریکوائرڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس سی پی یو بہت اچھا ہو، جی پی یو بہت اچھا ہو، میموری بہت بڑی ہو، ساتھ ہی اسپیسیفک قسم کا ہارڈ ویئر بھی ممکن ہے کہ آپ کو لگانا پڑے. لیکن اس کے اندر فوکس پروسیسنگ پر ہوتا ہے بنسبت ڈیٹا کے. اسی طرح کچھ سافٹ ویئر ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ پرسنل یوز کے لیے ہیں، جیسے کہ گیمز وغیرہ. اور کچھ سافٹ ویئر ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ آرگنائزیشنل لیول پر ہمیں درکار ہوتے ہیں، جیسے کہ سیل پرچیز سسٹم، اس کو ایک پوری آرگنائزیشن استعمال کر رہی ہوتی ہے. اور کچھ سافٹ ویئر ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ پورے معاشرے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ٹریفک سگنلز کو کنٹرول کرنے والا سافٹ ویئر. تو ہر ایک کا لیول ہے، اور جو سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جائے گا وہ اس کے حساب سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو پرسنل لیول پہ یوز کرنا ہے، آرگنائزیشنل لیول پر یوز کرنا ہے، یا کمیونٹی لیول پر یوز کرنا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کچھ سنگل رول سافٹ ویئر ہیں اور کچھ ملٹی رول سافٹ ویئر ہیں. سنگل رول سافٹ ویئر میں ایک ہی وقت میں ان کو یوز کرنے والے کئی ہو سکتے ہیں، مگر ان سب کا رول ایک ہوگا. جیسے کہ اگر آپ پب جی گیم کھیل رہے ہیں تو اس کے اندر تمام لوگ ہی پلیئر ہوں گے، ان کا لیول اوپر نیچے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی زیادہ ایکسپیرینس پلیئر ہے، اس کے زیادہ پوائنٹس ہیں، زیادہ اگلے لیولز پر ہے. کچھ ابھی انہوں نے آج ہی پہلے دن کھیلنا شروع کیا ہے، ان کی ویلیو کچھ اور ہے، لیکن ان کا رول ایک ہی ہے، یعنی کہ وہ سب پلیئرس ہیں. اس کے مقابلے میں جو ملٹی رول سافٹ ویئر ہیں یا اپلیکیشن ہیں، ان میں ایک ہی سافٹ ویئر کو استعمال کرنے والے کے سامنے مختلف ویوز آ سکتے ہیں. جیسا کہ ایک سیل پرچیز سسٹم ہے تو اس میں بکنگ کلرک کا رول بالکل مختلف ہوگا مینیجر کے رول سے. تو مینیجر کی سافٹ ویئر سیم ہوگا، لیکن ان کی جو ویوز ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، ان کی پریویلیجز مختلف ہوں گی، ان کے کام کرنے کی صلاحیت اور ایکسیس مختلف ہوگی. پھر اسپیسیفک، جنرل اور پبلک. کچھ سافٹ ویئر جب آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کسی خاص کلائنٹ کو یا خاص کمپنی کو یا خاص یوزر کو مد نظر رکھتے ہیں. جیسے کہ کمپنی ایک سیل پرچیز سسٹم بنواتی ہے تو یہ سسٹم صرف اور صرف اس کی اپنی ذاتی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنایا جائے گا. اس کے مقابلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سافٹ ویئر ہمارے پاس ایسے ہوں جو ایک خاص کام کے لیے بنائے گئے ہوں اور وہ جنرل ہوں، یعنی کہ کوئی بھی کمپنی جو اس فیلڈ میں کام کرتی ہے یا کوئی بھی یوزر جو اس فیلڈ میں کام کرتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. جیسا کہ کوئی سیل پرچیز سسٹم ہے، ایک بہت سارے سیل پرچیز سسٹم جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ ان کو انسٹال کریں اپنے کمپیوٹر پہ اور ان کو یوز کرنا شروع کر دیں. لیکن وہ آپ کی کمپنی کی ممکن ہے کہ ساری ضروریات کو پورا نہ کر رہے ہوں. دونوں کی اپنی اہمیت ہے، یعنی کہ اسپیسیفک کی بھی اپنی اہمیت ہے اور جنرل کی بھی اپنی اہمیت ہے. جنرل جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ کو مل جائے گا، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ ڈیولپ ہوگا اور آپ اس کو انسٹال کریں گے اور استعمال کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جنرل سافٹ ویئر میں ممکن ہے کچھ چیزیں موجود نہ ہوں جو کہ آپ کی ضرورت کی ہوں. بہت ساری موجود ہوتی ہیں کیونکہ جنرل سافٹ ویئر بڑے ریسرچ کے بعد اور محنت کے بعد بنائے جاتے ہیں. اور پھر کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو کہ پبلک ہیں اور ان کو یوز کرنے والے کی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. جیسا کہ ورڈ ہے، اس کو کوئی بھی یوز کر رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹیچر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مینیجرز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بکنگ آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو پبلک سافٹ ویئر جو ہیں وہ ایسے بنائے جاتے ہیں جو کہ بالکل آسان ہوں اور سادہ ہوں. اب ہم پھر آگے چلتے ہیں اور فنڈامنٹل ہیومن رولز پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے بیسک رول کسی بھی انسان کا کسی بھی کمپیوٹر کے ساتھ جو بنتا ہے وہ یوزر کا ہے. کوئی بھی شخص وہ ہمیں بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کا یوزر ہے، لیکن وہ یوز کس مقصد کے لیے کر رہا ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ پرچیزر ہو سکتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ جو ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر یا کمپیوٹر سسٹم پرچیز کر رہے ہیں وہ اس کے یوزر بھی ہوں. جیسا کہ
والدین اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپیوٹر خریدتے ہیں، یا ایک کمپنی کا مالک اپنے کمپنی کے امپلائیز کے لیے کمپیوٹر خریدتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ خود بھی اس کو یوز کرے. تو جو پرچیزر ہوگا اس کا الٹیمیٹلی جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو قیمت ہے وہ کم سے کم رکھی جائے، یعنی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سستے سے سستا ملے اس کو، کم سے کم پیسوں میں اس کو ملے. پھر ڈیولپرز وہ لوگ ہیں جو کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، مینوفیکچرنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا. یہ کوشش کریں گے کہ سافٹ ویئر کو، ہارڈ ویئر کو جلد از جلد بنا سکیں، بڑے آرام سے بنا سکیں، اور بناتے ہوئے جو ہے یہ میکسیمم جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کی سیٹسفیکشن کو پورا کریں. سیلرز یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر سیل آؤٹ کرنا ہے. ان کی کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ یہ اپنے جو بھی چیزیں آپ سیل کر رہے ہیں اس کو میکسیمم پروفٹ مارجن اس میں سے ارن کر سکیں، ان سے کما سکیں. تو یہ بہت توجہ دیں گے اپنے کسٹمرز کے اوپر، اور ان کی کوشش ہوگی کہ کسٹمر کی میکسیمم سیٹسفیکشن کو یہ پورا کریں اور ان کی ضرورت کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کو پروڈکٹ پیش کریں. اور آخر میں ایک بہت اہم کریکٹر جو ہے وہ ریگولیٹرز کا ہے. یہ گورنمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں اور نان گورنمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا بہت زیادہ پاپولر ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹس کی یہ کوشش ہے کہ کوئی ایسا کنٹینٹ پروڈیوس نہ ہو اور شیئر نہ ہو جو ان کے قوانین، ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہو. جیسے کہ امریکہ میں ریسزم بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کالا یا سفید معنوں میں نہ دیکھیں. تو ریگولیٹرز کی یہ کوشش ہے کہ ایسا کوئی کنٹینٹ شیئر نہ ہو، پبلش نہ ہو، وائرل نہ ہو جو ان کی بیسک رولز کو وائلیٹ کرتا ہو. اسی طرح نان گورنمنٹ ریگولیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے نام آپ نے سنے ہوں گے، IEEE ہے، ACM ہے، W3C ہے. یہ بہت سارے آرگنائزیشن ہیں جن کا کام کمپیوٹر سسٹمز کو ریگولیٹ کرنا ہے، تاکہ کمپیوٹر سسٹم پہ کام کرنے والے ان کے ڈیولپر یوزر ایک اسٹریم میں رہیں، ان کو آئیڈیا رہے کہ کیسے چیزیں کام کر رہی ہیں، کیسے بن رہی ہیں. اب ہم سوسائٹی رولز پہ نظر ڈالتے ہیں. سوسائٹی رولز ہمیں اتنے زیادہ محسوس نہیں ہوتے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ، لیکن یہ موجود ضرور ہیں. مثال کے طور پہ ریسرچر وہ شخص ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم میں ترقی کا باعث بنے گا، اور اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو سکتا ہے. یہ میٹیریل سائنس سے بھی ہو سکتا ہے، یہ فزکس سے بھی ہو سکتا ہے، میتھمیٹکس سے بھی ہو سکتا ہے، بایو سے بھی ہو سکتا ہے، کیمسٹری سے بھی ہو سکتا ہے. ریسرچر کا کریکٹر جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن ہم اس کو بیسک کریکٹر میں نہیں کنسیڈر کرتے کیونکہ یہ عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا. پھر پبلیشرز ہیں. بہت سارے لوگ ڈیٹا کو پبلش کر رہے ہوتے ہیں. گیم پبلیشرز ہمارے پاس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کنٹینٹ پبلیشرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جو چیزیں بنا رہے ہیں ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں. جیسے کہ ٹک ٹاک ہے، یہ ایک پبلشنگ سسٹم ہے. لوگ کنٹینٹ، ٹک ٹاک ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ ٹک ٹاک والے خود نہیں پروڈیوس کرتے، بلکہ وہ عام لوگ پروڈیوس کرتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ اس کو یوز کرنے والے ہیں وہ ان سے وہ بھی پبلشر کنٹینٹ خود نہیں دیکھتے بلکہ دوسرے عام لوگ دیکھتے ہیں. اسی طرح سروس پرووائڈرز ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں، سافٹ ویئر سروس پرووائڈرز ہیں، ہارڈ ویئر سروس پرووائڈرز ہیں. درمیان میں انٹرمیڈیٹ ایجنٹس ہیں جو کہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو ان کے سسٹم یوز کرنے والے لوگ ہیں وہ ان ٹچ رہیں کمپنی کے ساتھ. ایڈورٹائزرز ہیں جو کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں. پھر فورینسک ایکسپرٹس ہیں. بہت ساری کمپیوٹر سسٹم چونکہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو بہت سارے لیگل ایشوز کے اندر ہمیں اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپرٹس ہوں کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرنے والے، جو کہ تفتیش کر سکیں کسی بھی معاملے کی. اور بہت سارے درجنوں کریکٹرز ہو سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ کمپیوٹر سسٹم کس طرح انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یا انسان کیسے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ان کے ہارڈ ویئر سسٹم کو بھی سمجھیں اور ان کے سافٹ ویئر سسٹم کو بھی سمجھیں. اگلے لیکچر میں کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.